اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہماری بات چل رہی تھی کہ اولاد کے اوپر والدین کے کیا حقوق ہیں. ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ پہلا حق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، والدین کی ضروریات کا خیال رکھنا، والدین کو اگر نان و نفقہ کی ضرورت ہے، والدین کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اسے پورا کرنا، یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ احسان کا بدلہ احسان کا تقاضا ہے، یہ عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ انسان جو ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی کرے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کرے. اور جیسا کہ انہوں نے ہمارا جو ہے وہ بچپن میں ہمارا خیال رکھا تھا، اسی طرح جو ہے ان کا خیال رکھا جائے. تو یہ ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے تھے. آج جو ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کے ساتھ قول اور فعل کے ذریعے ناروا سلوک جو ہے وہ نہ کیا جائے، والدین کو اذیت نہ دی جائے. والدین کو اذیت دینا قول کے ذریعے فعل کے ذریعے یہ جائز نہیں ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورہ لقمان میں، صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا. یہ جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، قول کے ذریعے یا فعل کے ذریعے والدین کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک نہ کریں، ان کو اذیت نہ دیں. قول کے ذریعے ہم کیسے اذیت دیں گے؟ مثلا جو ہے وہ کوئی سخت الفاظ والدین کے لیے استعمال کرنا، یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یا فعل کے ذریعے ہم والدین کو اذیت دیں، جیسا کہ جو ہے وہ ان کی آواز کی نسبت اپنی آواز کو بلند کرنا، یا مثلا جو ہے والدین کی طرف گھور کر دیکھنا، یہ جو ہے وہ فعل کے ذریعے اذیت ہوگی. قول کے ذریعے یا فعل کے ذریعے والدین کو اذیت دینا یہ جائز نہیں ہے. بلکہ یہاں تک روایات میں ہے کہ اگر والدین آپ پر ظلم بھی کریں، آپ کے ساتھ زیادتی بھی کریں، پھر بھی جو ہے وہ آگے آپ جواب میں ریئیکشن میں ان کے ساتھ بد زبانی یا ناروا سلوک آپ نہیں کر سکتے. اگر والدین، یہاں تک روایات میں ہے کہ اگر والدین آپ کے ساتھ ظلم بھی کریں، آپ کے ساتھ زیادتی بھی کریں، پھر بھی آپ جواب میں جو ہے وہ ناروا سلوک جو ہے نہیں کر سکتے. بلکہ روایات میں ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں اور کہیں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے. بے شک وہ آپ کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہیں، پھر بھی آپ جواب میں ان کے ساتھ ناروا سلوک جو ہے وہ نہیں کر سکتے. بلکہ آپ جواب میں انہیں دعائیہ جملہ کہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ نیکی سے اور جو ہے وہ بد زبانی سے اجتناب کریں اور اذیت نہ دیں. یہاں تک تو ہم نے بیان کیا، دو اصطلاحیں، دو ٹرمیں آپ کے سامنے ہم نے بیان کی ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے اور والدین کو اذیت دینا حرام ہے. ابھی سوال یہ ہے کہ ایک تیسری اصطلاح ہے کہ کیا اولاد پر والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ والدین جس چیز کا حکم دے رہے ہیں، جن امور کا حکم دے رہے ہیں، وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں. یا تو وہ والدین کے ریلیٹڈ ہیں، والدین کے متعلق ہیں،
یا خود جو ہے وہ اولاد کے متعلق ہیں۔ اگر جو ہے وہ پہلی قسم ہے کہ والدین ان امور کا حکم دے رہے ہیں، ان چیزوں کا امر دے رہے ہیں جو والدین کے ریلیٹڈ ہیں، فرض کریں والدین کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ آپ جو ہے وہ سفر کے اوپر نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ سفر کے اوپر چلے گئے اور آپ ہم سے دور چلے گئے تو ہماری دیکھ بھال جو ہے وہ کون کرے گا، ہمارا نان و نفقہ کون دے گا، ہم مریض ہیں اور جو ہے وہ ہم مرض کی حالت میں ہیں، آپ کے علاوہ ہماری دیکھ بھال کوئی نہیں کر سکتا اور کوئی اویلیبل نہیں ہے۔ تو یہ ایسے امور ہیں جو والدین کے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر والدین ان امور کا حکم دیتے ہیں کہ جو والدین کے ریلیٹڈ ہیں تو اس صورت میں والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے، اور یہ وہ امور ہیں کہ جو والدین کے ساتھ نیکی کے لحاظ سے ریلیٹڈ ہیں۔ کہ اگر والد کہے کہ اگر آپ چلے گئے تو اگر آپ سفر پر چلے گئے تو ہمیں نان و نفقہ کوئی نہیں دے گا اور ہمارے لیے نان و نفقہ نہیں ہوگا، اور بیٹے کے اوپر جو ہے وہ واجب ہے نان و نفقہ دینا۔ اسی طرح اگر والدین جو ہے وہ مریض ہیں، والدین میں سے کوئی ایک مریض ہے تو جو ہے اس کا خیال رکھنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا وہ بیٹا ہی کر سکتا ہے، کوئی اور فرض کریں اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس صورت میں یہ والدین کی دیکھ بھال کرنا اور والدین کا نان و نفقہ کا خیال رکھنا یہ امور والدین کے ریلیٹڈ ہیں، اور اس صورت میں والدین کے اوپر نیکی کرنا واجب ہے۔ اس وجہ سے اگر والدین کہیں کہ آپ سفر پہ نہ جائیں تو اس صورت میں جو ہے وہ والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ دوسری قسم جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ اگر جو ہے وہ والدین ایسی چیز سے منع کریں یا ایسی چیز کا حکم دیں کہ جو امور جو ہیں وہ والدین کے ریلیٹڈ نہیں ہیں بلکہ اولاد کے ریلیٹڈ ہیں، فرض کریں بیٹے کو کہیں کہ آپ جو ہے وہ سفر پر نہ جائیں یا جو ہے وہ آپ اپنی زوجہ کو طلاق دے دیں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ہے وہ طلاق دینا یا جاب کے لیے جانا یہ جو ہے وہ یہ امور ایسے ہیں کہ جو بیٹے کے ساتھ اولاد کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں، اولاد کے متعلق ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دو صورتیں جو ہے وہ بنتی ہیں۔ دیکھیں، والدین کی اطاعت فی نفس سے ہی اولاد کے اوپر واجب نہیں ہے۔ والدین کوئی مولا اور آقا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جس طرح امام کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے اسی طرح والدین کی اطاعت بھی واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر جو ہے وہ والدین اولاد کے ریلیٹڈ امور میں سے کسی کا حکم دیں تو فی نفس سے ہی والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ لیکن انتہائی مہم ہے، لیکن اگر جو ہے وہ والدین اپنی بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جاب کے لیے بیرون ملک نہ جائیں، فار ایگزامپل جو ہے وہ والدین اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جاب کے لیے بیرون ملک نہ جائیں، تو اگر یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ اگر بیٹے نے نافرمانی کی تو والدین کو اذیت ہوگی، اس وجہ سے اذیت ہوگی کیونکہ والدین شفیق ہیں، مہربان ہوتے ہیں۔ والدین شفقت پدری کی وجہ سے، شفقت مادری کی وجہ سے والدین کیونکہ شفیق ہیں، مہربان ہیں، اولاد کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر والدین شفقت کی وجہ سے، مہربان ہونے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوگی، تو اس صورت میں جو ہے وہ بیٹے کے لیے جانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہے وہ والدین کو اذیت ہوگی۔ والدین یہ حکم جو ہے وہ شفقت کی وجہ سے، کیونکہ والدین شفیق ہوتے ہیں، کیونکہ والدین مہربان ہوتے ہیں، اس وجہ سے حکم دے رہے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ اولاد کے اوپر اطاعت واجب ہوگی اور نافرمانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر والدین حکم جو ہے وہ شفقت کی وجہ سے نہیں دے رہے، مہربانی کی وجہ سے نہیں دے رہے، بلکہ کسی اور بری صفات کی وجہ سے دے رہے ہیں،
فار ایگزامپل والدین میں سے کوئی ایک اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنی زوجہ کو طلاق دے دیں، ہماری بہو کو جو ہے وہ طلاق دے دیں، تو کیا اس صورت میں جو ہے وہ بیٹے کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان امر کی اطاعت کرے؟ در حالانکہ یہ جو حکم والدین دے رہے ہیں یہ بری صفات کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، کیونکہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں والد ہوں، کیونکہ میں والدہ ہوں، یہ میں کی وجہ سے انانیت ہے، انا ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ زوجہ کو طلاق دے دیں۔ تو اس صورت میں اگر والدین حکم اپنی ذاتی انا کی وجہ سے دیں، اپنی ذاتی کسی مصلحت کی وجہ سے دیں، اولاد کی مصلحت کا خیال نہ رکھیں اور نہ ہی شفقت اور مہربانی کی وجہ سے یہ حکم دے رہے ہیں، تو اگر والدین کی طرف سے ایسا حکم صادر ہو تو اس کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو ہے فی نفس ہی اولاد کے اوپر والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اگر والدین شفقت پدری، شفقت مادری کی وجہ سے، کیونکہ والدین شفیق ہوتے ہیں، کیونکہ والدین مہربان ہوتے ہیں، اگر اس وجہ سے حکم دیں تو اس صورت میں جو ہے وہ حکم ماننا واجب ہے اور اطاعت واجب ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ کسی بری صفات کی وجہ سے، اگر حکم کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بری صفات کی وجہ سے والدین حکم دے رہے ہیں اپنی ذاتی اناد کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ذاتی میں کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے، تو اس صورت میں جو ہے وہ واجب ہے، والدین کی اطاعت جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو واجبات کی ادائیگی سے روکیں تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا حکم ہے؟ فار ایگزامپل جو ہے والدین اپنے بچوں کو واجب روزے سے بعض دفعہ روکتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو کہیں گے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گے، لہٰذا جو ہے حالانکہ روزہ واجب بھی ہے اس کے باوجود جو ہے ماہ رمضان کا روزہ ہے اور اس سے جو ہے وہ والدین منع کر رہے ہیں۔ اولاد بالغ ہے اور الحمدللہ روزہ رکھ بھی سکتی ہے، والدین منع کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گے، آپ ویک ہو جائیں گے، آپ روزہ نہ رکھیں۔ یا اسی طرح جو ہے وہ بعض دفعہ والدین اپنے بیٹے کو حج پر جانے سے روک رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بزنس سنبھالیں، حج کے لیے جو ہے وہ بہت ٹائم پڑا ہے۔ یا اسی طرح جو ہے وہ حج جو ہے وہ بیٹے کے اوپر واجب ہو چکی ہے اور بیٹا حج پر جانا چاہتا ہے اور والدین منع کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بیٹا جو ہے بیٹے کے اوپر خمس واجب ہو چکا ہے اور بیٹا اپنا خمس دینا چاہتا ہے، لیکن والدین منع کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خمس نہ دیں، آپ کے جو ہے وہ بینک بیلنس جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو کیا اس صورت میں بھی والدین کی اطاعت واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں بالکل والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ جن بچوں کے اوپر جو ہے جو بچے بالغ ہیں اور ان کے اوپر روزے فرض ہیں اور جو ہے واجب ہیں ان کے اوپر روزے ماہ رمضان کے رکھنے، وہ والدین کے حکم سے جو ہے وہ روزے کو نہیں چھوڑ سکتے، انہیں اپنے جو ہے وہ روزے رکھنے چاہیے۔ اسی طرح جو ہے اگر بیٹے کے اوپر حج واجب ہے اور وہ حج کے اوپر جانا چاہتا ہے تو والدین منع بھی کرتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے اس کے لیے حج کے اوپر جانا واجب ہے، والدین کی اطاعت اس مورد میں جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ باقی بھی اگر واجبات سے روکیں تو اس صورت میں والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر والدین اپنے بیٹے کو کہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دیں، اگر والدہ کہے اپنے بیٹے کو کہ آپ اپنی جو ہے وہ زوجہ کو طلاق دے دیں، اور اگر آپ نے طلاق نہ دی تو میں آپ کو میری طرف سے آپ آنکھ ہیں، ہم آپ کو آنکھ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں بیٹا کیا کرے؟ کیا اس صورت میں بیٹے کے اوپر اطاعت واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مورد میں بیٹے کے اوپر اطاعت واجب
نہیں ہے۔ ہاں ہم بیان کر چکے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے، والدین کی جو ضروریات ہیں، نان و نفقہ ہے، ان کو میڈیسن کی ضرورت ہے، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، اس طرح کے امور جو ہے وہ واجب ہیں اولاد کے اوپر، اور والدین کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ والدہ کہتی ہے کہ میں آپ کو حکم دے رہی ہوں آپ اپنی زوجہ کو طلاق دیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ بیٹے کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اور اس قسم کے جو جملے کہ اگر آپ نے طلاق نہ دی تو ہماری طرف سے آپ آنکھ ہیں، اس طرح انسان جو ہے وہ آنکھ نہیں ہوتا۔ آنکھ جو ہے وہ ایک خاص برائی سے، ہر نافرمانی سے بھی جو ہے وہ اولاد آنکھ نہیں ہوتی، ایک خاص قسم کی نافرمانی ہے، پھر انشاءاللہ ہم کسی ٹائم ذکر کریں گے، اس سے جو ہے وہ اولاد آنکھ ہوتی ہے، ہر نافرمانی سے بھی آنکھ نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر تو نافرمانی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس مورد میں اطاعت واجب ہے ہی نہیں، لہذا جو ہے وہ بیٹے کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی اپنی زوجہ کو جو ہے وہ طلاق دے۔ آخر میں جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ملازمت کے لیے، جاب کے لیے، جو ہے وہ اسٹڈی کے لیے بیرون ملک سفر پر جانا چاہتا ہے، کہیں دور جو ہے وہ سفر کے اوپر جانا چاہتا ہے، اور والدین منع کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جاب کے لیے بیرون ملک نہ جائیں، یا آپ جو ہے وہ اسٹڈی کے لیے بیرون ملک نہ جائیں، تو کیا اس صورت میں والدین کا کہنا ماننا، والدین کے امر کی اطاعت کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ کیا بیٹے کے لیے جائز ہے کہ وہ بیرون ملک سفر پر چلا جائے جاب کے لیے یا اسٹڈی کے لیے؟ کیا بیٹے کے لیے جانا جائز ہے یا جانا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر والدین اس وجہ سے منع کر رہے ہیں کہ اگر آپ چلے گئے تو ہماری ضروریات کا کون خیال رکھے گا، ہمیں نان و نفقہ کون دے گا، ہم ضعیف العمر ہیں، ہم جو ہے وہ مریض ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ نیکی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اگر والدین اس وجہ سے حکم دے رہے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ بیٹے کے لیے جانا جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے اگر والدین اس وجہ سے حکم دے رہے ہیں کیونکہ جو ہے وہ بیٹے کی جدائی جو ہے وہ والدین سے برداشت نہیں ہوتی، شفقت کی وجہ سے، شفقت پدری، شفقت مادری، کیونکہ والدین شفیق ہیں، کیونکہ والدین مہربان ہیں، اس وجہ سے اگر حکم دے رہے ہیں اور جو ہے وہ بیٹے کے اوپر کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اس سے، تو اس صورت میں جو ہے وہ بیٹے کے اوپر جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ والدین شفقت کی وجہ سے ان کو اذیت ہوگی اگر آپ نافرمانی کریں گے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پھر بیٹے کے لیے بیرون ملک اسٹڈی کے لیے یا جاب کے لیے جانا جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اگر جو ہے وہ والدین جو ہے وہ بیٹے کو اس سفر پر یا بیرون ملک جانے سے منع کر رہے ہیں کیونکہ جس راستے سے بیٹا جانا چاہ رہا ہے وہ راستہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں خطرات ہیں، اگر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ خطرات ہیں، یا اسی طرح جس ملک کا وہ سفر کرنا چاہ رہا ہے اس ملک میں خطرات ہیں، اور اس خطرے کی وجہ سے جو ہے وہ والدین منع کر رہے ہیں کہ آپ بیٹا اس سفر کے اوپر نہ جائیں، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسٹڈی کے لیے یا جو ہے وہ جاب کے لیے سفر پر جائے۔ لیکن اگر والدین جو ہے وہ اپنی ذاتی خواہشات کے لیے، اپنی ذاتی فوائد کے لیے جو ہے وہ بیٹے کو منع کریں، فرض کریں والد کا جو ہے اپنا کوئی ذاتی بزنس ہے اور والد کہتا ہے کہ بیٹا آپ میرے ساتھ میرا بزنس کا خیال رکھیں اور آپ جو ہے وہ اسٹڈی کے لیے نہ جائیں، اور والد جو ہے وہ اپنی میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنا بزنس جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے چکر میں ہیں، نہ کہ بچے کے مستقبل کو نہیں دیکھ رہے، اور اپنی ذاتی بری صفات کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو منع کر رہے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ بیٹے کے اوپر اطاعت واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اگر والدین اپنی بری صفات کی وجہ سے
حکم دیں بیٹے کو تو اس صورت میں بیٹے کے اوپر اطاعت واجب نہیں ہوتی۔ ہاں شفقت کی وجہ سے، شفقت پدری یا مادری کی وجہ سے، کیونکہ والدین مہربان ہوتے ہیں، اس وجہ سے اگر حکم دیں تو اس صورت میں جو ہے وہ بیٹے کے اوپر اطاعت جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ اور اس کے آخر میں جو ہے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ بعض دفعہ والدین جو ہے وہ کچھ مسٹیک کرتے ہیں معاشرے میں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اولاد کو شرمندگی ہوتی ہے سوسائٹی میں۔ تو کیا اولاد کے لیے جائز ہے کہ اپنے والدین کو متوجہ کریں، والدین کو تنبیہ کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولاد کے لیے جائز ہے، بیٹوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے والدین کو اچھے طریقے سے متوجہ کریں، کہ کیونکہ والدین ہی کوئی معصوم تو نہیں ہے، والدین سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی اس قسم کی چیزیں والدین سے صادر ہوئی ہیں کہ جو معاشرے میں، سوسائٹی میں جو ہے وہ اولاد کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، تو اس صورت میں اولاد کے لیے جائز ہے کہ وہ انہیں جو ہے وہ متوجہ کریں۔ لیکن جو ہے وہ اس میں ضروری ہے کہ والدین جو ہے وہ اس میں ضروری ہے کہ اولاد ہمیشہ جو ہے وہ خیال رکھے، متانت کے ذریعے جو ہے وہ، اور جو ہے متانت کے ذریعے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ والدین کو متوجہ کریں، والدین کو جو ہے وہ اذیت نہ پہنچائیں، سوء ادب نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے طریقے سے اگر آپ متوجہ کریں تو اس متوجہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو ہے یہاں تک جو ہے ہم نے جو ہے وہ 5ویں چیپٹر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ حقوق والدین کا ذکر کیا، حقوق الزوجین کا ذکر کیا، اور اس کی تمام تفاصیل ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ نیکسٹ جو ہے وہ درس میں انشاءاللہ ہم خمس کے احکام آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد